الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أقرب إليه من حبل الوريد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. مل کے باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. حضرات گرامی، عیسوی سال 2022 اس دا اج آخری جمعۃ المبارک ہے. پورے سال اندر اساں کی کھویا ہے اور کی حاصل کیتا ہے، یہ ہر بندے نو اپنے اپنے کیتے دی اور اپنے من دی خبر ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ناز اندر میں اور تسی دعا کریے کہ یا رب العالمین اس سال کے اندر جتنے ساڈے کولوں گناہ ہوئے نے سانو اپنے کرم نال معاف فرما دے، اور تیری توفیق نال جتنیاں اساں نیکیاں کیتیاں نے یا رب العالمین انہاں نیکیاں نو قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے قبر اور حشر کا نور بنا دے. بڑی تیزی نال وقت گزرتا پیا، دن رات ہفتے اور سال بڑی تیزی نال گزرتے جا رہے ہیں، اور میری تہاڈی قیمتی عمر بیتتی جا رہی ہے اور برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے. حالات و واقعات پورے معاشرے دے تواڈے سامنے نے، بالخصوص نیٹ فیس بک جس اتے 95% جھوٹ، فریب، فراڈ، دھوکہ اور بے حیائی اور بے شرمی اور بے غیرتی کا سامان موجود ہے. شاید
5% اس تے اچھائی ہوئے گی، لیکن الحکم للاکثر والقلیل کالمعدوم، حکم جدوں لگتا ہے اکثر اتنے لگتا ہے، اور جڑا تھوڑا ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اس سال کے آخری جمعۃ المبارک دے میں تواڈے اگے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا کہ اپنی قیمتی زندگی دے جڑے باقی دن نے انہاں نوں اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری وچ گزاریے، اور جو کچھ ہو چکے ہیں اس تو اپنے مالک دی بارگاہ وچ گڑ گڑا کے توبہ بھی کریے، رجوع بھی کریے، اور مان بھی لئیے کہ یا اللہ میں پاپی ہوں، میں مجرم ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں بدعمال ہوں، میں روسیہ ہوں، میں نکما ہوں، لیکن یا اللہ تیری رحمت کا دریا بڑا وسیع ہے، تو اپنی رحمت دے انہاں قطرات وچوں ایک قطرہ میرے تے پا دے، اور میرے گناہاں دی معافی بھی عطا فرما دے، اور گناہاں نوں نیکیاں بھی بدل دے، اور معافی دا قلم پھیر کے سارے گناہاں نوں ملیا پیٹ فرما دے۔ اور اے اسی مسلمان ہاں، کلمہ گو ہاں، سانوں یقین ہے کس بات ہوتے ہیں کہ ساڑھے گناہ ہونے نے جنی زیادہ میرے مولا دی رحمت ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میرے غصے ہوتے میری رحمت اگے نکل چکی ہے، سبقت لے جا چکی ہے۔ لکھنے دا مطلب یہ نہیں کہ اسی اپنا وقت سارے دا سارا جرمہ وچ گزار دیں، نہیں، اس نے میں ایک بخاری شریف کی روایت تھوڑے سامنے پیش کرنا تاکہ میں کچھ عرض کر سکا۔ حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اب فرماندیاں ہیں، ایک رات ایسی آئی کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے لمبے سجدے کیتے، بڑے لمبے سجدے، اور میں ایک خطرے کو محسوس کر گئی کہ کتے ایسا تے نہیں کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارکہ قفص انسی تو پرواز کر چکی، کتے مال کی حقیقی دی بارگاہ دے اندر آپ دی حاضری تے نہیں ہو گئی، وصال با کمال تے نہیں ہو گیا۔ فرماتی نے میں نے ایک خدشہ لگا، میں اٹھی، میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین شریفین نال گئی، آپ حالت سجدہ بھی سن، میں قدم نو ٹٹولیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا، سر انور اٹھایا، فرمایا عائشہ کی گل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تے آج سمجھیا تے میں تہاڈی بارگاہ چ آ گئی ہاں، میں آپ کے قدماں نو ہاتھ لایا ہے، حضور تسی ماشاءاللہ اللہ دے حکم دے نال سر انور سجدے وچوں اٹھایا ہے، مینوں تسلی مل گئی، تسکین مل گئی۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو کی سمجھنی؟ عرض کرتی ہیں سونیا میں یہ سمجھنی ہوں کہ اللہ تواڈے بارے ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ سونیا تانوں کھلم کھلا فتح عطا فرمائی، کھلم کھلا فتح عطا فرمائی۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذمہ نہ صغیر ہے نہ کبیر ہے، ہر قسم کے معاملات تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاک، اس سے بات حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر اشارہ کیتا نا کہ خلقنا مبرئا من کل عیب، سونیا اللہ نے تانوں ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے۔ یا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے ذمے کوئی ایسی بات نہیں، پھر ایڈے لمبے سجدے، اینیاں ریاستاں اور اینے مجاہدے اور اینی عبادت، رات جگے، پھر رونا، پھر گڑانا، استغفار کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ اب سب توجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان جاری ہوا اس کو سن لے اور اپنے دل کی تختی پہ لکھ لے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ دیا رحمتاں میرے تیریاں بہت زیادہ نے تو میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ جی رب نے فضل میرے دے دے، رب دا کرم میرے دے دے، تو پھر میں سستی کیوں کرا؟ افلا اکون عبدا شکورا، پھر میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ حدیث شریف دا مفہوم پیش کرنے دا مقصد ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، پھر سانو بھی سمجھنا چاہیے اگر اللہ دا فرمان ہے کہ سابقت رحمتی ادا کا بھی کہ میری رحمت اگے میرا غصہ پیچھے، تواڈے گناہ ہونے نہیں جنہ میرا فضل زیادہ ہے، تواڈے گناہ نہیں ہونے زیادہ جنی میری رحمت زیادہ ہے، جنہ میرا کرم زیادہ ہے، میں چاہا ایک اشارے نال سارے گناہ بڑے ختم کر دیں، سارے گناہوں تے معافی دا کلم پھیر دیں۔ لیکن اللہ دا جی اتنا کرم زیادہ ہے، اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا رؤوف ہے، اتنا کریم ہے اور اتنا ستار اور غفار ہے، تو پھر اسی شکر گزار بندے نہ بنیے، پھر اسی نیکی وال کیوں نہ آئیے، رغبت کیوں نہ کریے نیکی وال؟ آج میں اور تسی اس عیسوی سال دے سن 2022 میں آخری جمعہ تو مبارک دے اپنے آپ نہ وعدہ کریے کہ آج تو بعد کوئی نماز ساڑی قضا نہ ہوئے گی، ساڑی کوئی نماز قضا نہیں ہوئے گی، اور اگر سستی ہو گئی، قضا ہو گئی، پھر اسی اس نو ادا کرانگے، قضا اس دی کرانگے، اس نو اسی رہ نہیں دیا گے کہ سارے ذمے واجب اعادہ رہے، نہیں، اسی انشاءاللہ اس نماز نو قائم کرانگے۔ اور خاص طور پہ میں تسی کوشش کریے کہ اللہ دی توفیق ہوئے تے با جماعت نماز قائم کریے۔ آج اسی اپنے آپ نے وعدہ کریے، اور دوسرا وعدہ کہ آج تو بعد جڑا وقت گزر گیا سو گزر گیا، آج تو بعد جھوٹ نہیں بولا گے، جھوٹ نہیں بولا گے، انہاں گلاں نوں معمولی نہ سمجھیا جائے۔ ایک قرآن تے حدیث تے مفتی نے جڑے میں چن کے لے آتے ہیں تے تھوڑی چونے میں چھپا رہے ہیں، اور دوسرا اسی کدی وعدہ خلافی نہیں کرانگے، اور تیسرا کدی زندگی اندر امانت وچ خیانت نہیں کرانگے، کسی دا حق نہیں کھاواں، کسی نو دھوکا نہیں دیاں گے، کسی نال فریب نہیں کرانگے، کسی نال فراڈ نہیں کرانگے۔ اور ایک میرا جملہ یاد رکھے ہو، کوئی کسی نو دھوکا نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا، جنہیں جو دھوکا دینا ہے اصل اپنے نفس اور اپنی جان میں دھوکا دینا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کا فلسفہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ محبوب اللہ نو دھوکا دیں دے، ایمان والے نو دھوکا دیں دے؟ فرمایا نہیں، یہ نہ اللہ نو دھوکا دے سکتے نہ ایمان والے نو، بلکہ یہ اپنے نفس اپنی جانوں کو دھوکا دیتے رہے پہ، لیکن انہوں نے شعور نہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ اسی دھوکا کسی نہ نہیں کرتے، اسی اپنے آپ نہ کرنے۔ اب مجھے بتاؤ، کسی کا نفع تو نہیں ہم نے کرنا، تو اپنا نقصان کرتے جائیں۔ دھوکا تو ہم اگلے کو دے رہے، لیکن اصل میں یہ دھوکا اپنی جان کو ہے۔ کتنا نقصان ہوا ہمارا، بولیے، بہت نقصان کر لیا ہم نے۔ اب پھر میں بخاری شریف کی حدیث پیش کرنے لگا ہوں،
جو مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اور اس کو سنیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. جو ہو گیا مولا ہمیں معاف کر دے، بولیے آمین. حدیث پیش کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے دے اندر اے 3 نشانیاں پائیاں جان، وہ بندہ منافق ہے. کی یہ بولو، بولیے منافق. انہاں 3 نشانیاں میں تے تسی ویکھیے کہ ساڈے اندر پائیاں جاندیاں نے یا نہیں. اگر پائیاں جاندیاں تے ختم کریے، اور جو ہو چکے ہیں اس تو اپنے رب دی بارگاہ اندر توبہ کریے، اور آئندہ ایک زندگی دا لائے عمل طے کریے کہ آئندہ سب اس طرح نہیں کرنا. سب تو پہلی چیز، نبی مکرم شفیع معظم میرے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا پہلی نشانی اگر پائی جائے تو بندہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے. پہلی نشانی سنیے، فرمایا اذا حدث کذب، جدو گل کرے تے جھوٹ بولے. میری گل نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بھی بخاری اور مسلم دے اندر صحیح حدیث سندن اور متنن. فرمایا اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، وہ بندہ منافق ہے. اب سچائی کی ایک بات کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. فرمایا میرے غلاموں، سچ ہمیشہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ برباد تے ہلاک کرتا ہے. سچائی وقتی طور پہ تکلیف دیتی ہے بندے، ہو سکتا مار بھی پی جائے سچ بولنے بچ، اور ہو سکتا وقتی طور پہ جھوٹ بچا دے، لیکن جھوٹ ہی رہتا ہے اور سچ ہمیشہ سچ ہی رہتا ہے. اور سچ فرمایا نجات دیتا ہے اور جھوٹ بندے کو برباد کر دیتا ہے. ایک جھوٹ پہ کتنے جھوٹ بولیں گے، اور بول بول کے پھر بل آ کر اس کا رزلٹ نکالیں گے، وہ جھوٹ ہی رہے گا. ایک جھوٹ پیچھے 100 جھوٹ بولیے نا، پھر بھی وہ جھوٹ ہی رہی ہے. لیکن سچ صرف ایک باری ہونا ہے، کڑوا ہوئے گا، کسیدہ ہوئے گا، ساری نقصان ہوئے گا، لیکن اللہ دی بارگاہ میں جڑا کرم انسان ملے گا وہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. دوسری نشانی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اؤتمن خان. فرمایا دوسری علامت منافق بندے دیے ہوئے، جدو وہ دے کول امانت رکھی جائے تے امانت وچ خیانت کرے. امانت وچ خیانت کرے. اور میں ایک مشورہ تو دین لگا، فتویٰ نہ میرے تے لائیو، میں صرف مشورہ لگا دین. اگر اس تے عمل کر لو تے نفع ہے. جڑا مشورہ دین لگا، میرے کو ایک بندہ 1000 روپیہ رکھ دے کہ اے جی میری تواڈے کول ایک امانت، جدو ضرورت ہوئی میں لے لوں. اصل امانت نو امانت سمجھنا پتا کس طرح، اسے 1000 نو ہی سنبھالنا جڑا وہ دے گیا. حالانکہ 1000 کے بدلے آپ 1000 دے دیں، بات ہو گئی، پیسے پورے ہو گئے، وہی مال اس کو مل گیا جو 1000 دیا تھا. لیکن اصل امانت پتہ کیا ہوتی ہے؟ امانت ہوتی ہے کہ جو دیا ہے وہ بھی وہی واپس دیا جائے، جو اس نے دیا ہے وہی واپس دیا جائے. میری بات سمجھ گئی؟ ایک ہوتا ہے کام جائز، ایک ہوتا ہے افضل ترین. امانت میں خیانت
کئی صورتیں بنتی ہیں، لیکن سب سے معتبر طریقہ یہ ہے کہ امانت وہی سنبھالو جو کسی نے تمہارے ذمے لگائی ہے، وہی واپس کرو جب لینے کے لیے آئے کہ بھائی جان اس وقت سے میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے کہ جب میرا بھائی آئے گا میں اس کو دے دوں گا۔ تو جناب یہی ہے وہ صدمے جس کو کہتے ہیں، یہی ہے وہ نوٹ جو آپ مجھے دے کے گئے تھے، میں اللہ کے فضل سے اس کا امین بنا، میں نے اللہ نے کرم کیا، میں نے خرچ نہیں کیے، اپنے خزانے سے وہ مجھے دیتا رہا، میں خرچ کرتا رہا۔ یہ جناب آپ اپنی امانت کو واپس لے لیں۔ میں نے پہلے کہا کہ فتویٰ نہیں لگانا مجھے، لیکن میں امانت کی افضل ترین صورت بتا رہا ہوں، کیونکہ ہر بات ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی۔ پہلی منافق کی علامت کیا بتائی جی؟ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، اور دوسرا اذا اؤتي من خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور تیسرا بڑی توجہ سے جس کو ہم سمجھتے کچھ نہیں، فرمایا اذا وعد خالف، جب وعدہ کرے تو مخالفت کرے، وعدہ پورا نہ کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے۔ اور وعدے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک درزی ہے، اس کے پاس آپ سوٹ لے کے جاتے ہیں، بھائی مجھے کس دن دو گے؟ جی پرسوں لے لینا۔ اگر وہ اپنے وعدے پہ پورا نہیں اترا تو پھر وعید میں آئے گا۔ وعدہ اتنا کرے جس تک وہ پہنچ سکے اور اس دن تک وہ اس سوٹ کو واپس کر سکے۔ یہ ہمارے مستری حضرات، یہ ہمارے درزی حضرات، یہ ہمارے فن کو جاننے والے لوگ، ہم اس میں جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم وعدہ پورا نہیں کرتے۔ جو ہو چکا وہ ہو چکا، کریم معاف کر دے، کریم معاف کر دے۔ اور آئندہ ہماری احتیاط یہ ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اور کبھی امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ اور پھر تیسرا کیا؟ وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ دو مسلمانوں کے درمیان جو وعدہ وعید ہو گیا وہ قیامت تک کے لیے وعدہ ہے، اس کو زندگی کے کسی موڑ پر نہیں توڑا جا سکتا، ورنہ یہ حالت نفاق ہوگی۔ یاد رکھیں، اول تو وعدہ وہ کرو جس میں پہنچ سکتے ہو، نہیں سمجھ آتا تو بالکل نہ کرو۔ یہ درس ہے، یہ سبق ہے، یہ لیسن ہے 21ویں سال کے آخری جمعہ المبارک سن 2022 کا۔ میں پھر جملہ دہرانے لگا ہوں، جو ہو گیا اللہ کی بارگاہ سے ہم التجا کرتے ہیں، کریم ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی عطا کر دے، اور جو باقی زندگی ہے ہماری، یا اللہ ہمیں ہمیشہ نیکی کی توفیق عطا کر، ہمیں برائیوں سے بچا دے، ہمیں برائیوں سے بچا دے۔ کامیاب ترین انسان وہ ہے جو عیب ہو اس پہ ڈٹائی نہ کرے، مان جائے کہ مولا گناہ ہو گیا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے، رجوع کر لے اپنے اللہ کی طرف کہ یا اللہ تو میرا کریم رب ہے، میں کس کے در پہ جاؤں، تو مجھے معاف کر دے۔ اور جو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو آپ نے دیکھا عرش پہ لکھا ہوا، سبقت رحمتی علی غضبی، اس کے ساتھ ایک بات میں نے آپ کو اور بتائی ہے کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ نہیں جتنی اللہ کی رحمتیں زیادہ ہیں۔ یہ دونوں باتیں میں نے خوف کی اور امید کی، کیوں کی؟ ساتھ میں خوف دلا رہا ہوں اور ساتھ میں امید کی باتیں بھی کر رہا ہوں، کس لیے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے نا، ایمان یہ خوف اور امید کے درمیان میں ہے۔ ادھر ہے امید، ادھر ہے خوف، ایمان ہے درمیان میں۔ خوف بھی رکھو کہ گناہ کریں گے سزا ملے گی، خوف رکھو، اور امید رکھو کہ کریم ہے،
بخش دے گا. ادھر خوف ادھر امید، ایمان ان دونوں کے درمیان ہے. خالی امید میں نہ رہو اور خالی خوف میں بھی نہ رہو. تو پھر میں وہ مصرع آپ کو سنا دوں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ امید کی بات ہے. یا اللہ تو کریم، یا اللہ تو کریم، رسول تو کریم، صد شکر کہ ہستے میانے دو کریم. یا اللہ تو بھی کریم، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم. تیری مہربانی مجھے دو کریموں کے درمیان تم نے جگہ عطا فرما دی ہے. ادھر بھی کرم، ادھر بھی کرم، کرم ہی کرم. بولو کرم ہی کرم. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید کی باتیں فرماتے رہے، امید کی باتیں فرماتے رہے، امید کی باتیں فرماتے رہے. ایک دن قیامت کا ذکر کر دیا، خوف کی باتیں کرنے لگ گئے. حاطب سے آواز آئی، اے میرے ولی کامل عبد القادر، کیا میرا کرم ختم ہو گیا ہے؟ اس لیے میں وہ دونوں رستے آپ کو بتا رہا ہوں. کرم، امید اور خوف، ایمان دونوں کے درمیان میں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بات یاد آئی. آپ بھی پڑھا کریں سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پڑھا کریں، یہ دروش پڑھا کریں. اس کریم نام کی بڑی برکتیں ہیں، اس کریم نام کی بڑی برکتیں ہیں. سیدنا، سب کہیے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پڑھا کریں. پتہ نہیں شاید اس سے پہلے میں نے یہ روایت آپ کو سنائی ہے، نہیں سنائی. نہیں سنی تو میں آج آپ کو سنا دیتا ہوں. اگر سنی ہوئی ہے تو ریپیٹ ہو جائے گی. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طواف کعبہ واسطے تشریف لے آئے. طواف کعبہ واسطے تشریف لے آئے. طواف کعبہ تو مجھے یاد آ گیا ہے. ہمارے حاجی ظہیر احمد صاحب زیدہ مجدو اس وقت مکہ مکرمہ میں ہے. حرم کعبہ میں جمعہ ادا کیا انہوں نے، اور ان کا فون تھا کہ جتنے لوگ مسجد میں آئے سب کو میری طرف سے سلام کہنا. ان کا سلام قبول کیجیے سب. اور وہ ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے کر رہے ہیں. فرما رہے تو سب کے لیے میں دعائیں کر رہا ہوں. اللہ اکبر. میں تو طواف پہ پہنچ گیا ہوں. جب مجھے انہوں نے فرمایا نا کہ میں ابھی طواف سے فارغ ہوا ہوں، زمزم شریف پینے لگا، تو میں نو مصرع یاد آ گیا. جرم مک جاندے نے زمزم پیتے آ، جرم مک جاندے نے زمزم، جرم مک جاندے زمزم پیتے آ، وہ جرم مک جاندے نے زمزم پیتے آ. سارے مل کے آیات کو جرم مک جاندے، جرم مک جاندے نے زمزم پیتے آ، جرم مک جاندے، جرم مک جاندے زمزم پیتے آ، وہ کعبۃ اللہ دی زیارت کیتے آ، کعبۃ اللہ دی زیارت، کعبۃ اللہ دی زیارت
مولا تیری زیارت کی۔ بہرحال خوش نصیب ہے جو اس وقت حرم کعبہ میں ہے یا روضہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہے۔ ایک خوش نصیب تھا، وہ طواف کعبہ کر رہا تھا، طواف کعبہ کر رہا تھا اور پڑھ کیا رہا تھا؟ یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریم۔ کہیے ذرا، یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریم، یہ پڑھ رہا تھا۔ جس کو رزق میں تنگی محسوس ہو وہ یہ وظیفہ کیا کرے، یا واسع یا کریم، یا واسع یا کریم، اے رزق میں وسعت دینے والے، اے کرم کرنے والے، تو جب کریم سے یہ وسعت طلب کی جائے گی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ وہ طواف کعبہ کر رہا تھا اور کیا پڑھ رہا تھا؟ یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریم۔ اور لطف یہ تھا کہ نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس کے پیچھے پیچھے طواف کر رہے تھے اور اس کو کچھ خبر نہ تھی کہ میرے پیچھے کون ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ میرے پیچھے کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ یہ ذکر بہت اچھا کر رہا ہے، یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریم۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا، یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے کہ مرشد کو مرید کی ادا پسند آ جائے اور وہ اچھا کرے تو مرشد بھی کہے سبحان اللہ، کیا اچھا۔ وہ کیا پڑھ رہا تھا؟ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے کیا پڑھ رہے تھے؟ اچھا، اس بندے نے ذرا صبر کیا کہ کوئی بات نہیں، کوئی میرے پیچھے پڑھ رہا ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ چلتا چلتا رکن یمانی کے پاس آیا۔ کعبہ شریف کے کتنے کونے ہیں؟ 4۔ ایک رکن اسود جہاں حجر اسود نصب ہے، اور ایک رکن یمانی، ایک ہے رکن شامی اور ایک ہے رکن عراقی۔ جس کونے کا رخ عراق کی طرف ہے وہ رکن عراقی ہے، جس کونے کا رخ شام کی طرف ہے وہ رکن شامی ہے، اور جس کا رخ یمن کی طرف ہے وہ رکن یمانی ہے، اور جہاں حجر اسود جلوہ گر ہے وہ رکن اسود ہے۔ وہ رکن یمانی کے پاس جب آیا نا تو طواف میں یہی پڑھتا رہا، یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریم۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا اس کی پسند آئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی کے پاس اس کے پیچھے پیچھے یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریم۔ ذرا مزہ لے کے سنیں، مزہ لے کے سنیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھ رہے ہیں پیچھے، یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریم۔ اچھا، وہ حتیم کعبہ میں داخل ہو گیا۔ حتیم کی ایک بات عرض کر دوں، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دل کرے کہ کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھے تو کیسے پڑھے؟ فرمایا یہ جو حتیم کی جگہ ہے یہ کعبہ شریف کا ہی حصہ ہے، جس نے حتیم میں نماز پڑھ لی گویا اس نے کعبہ کے اندر نماز پڑھ لی، کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھ لی۔ وہ حتیم کعبہ میں آ گیا، ذکر کیا کر رہا ہے؟ یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریم۔ وہ یہی پڑھتا جا رہا ہے۔ وہ ایک کہنے والے نے بڑی خوب بات کی ہے،
کہنے والا کہتا ہے تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے چولی میری تنگ تھی تیرے یہاں کمی نہیں تو سمجھ آ گئی بات چولی میری تنگ تھی تیرے یہاں چولی میری تنگ تھی کہیے ذرا میں کہ چولی میری تنگ تھی چولی میری تنگ تھی تیرے یہاں کمی نہیں تیرے یہاں پڑھتا ہے پیا یا کریم او یا کریم او یا کریم او یا کریم طواف کرتا ہے پیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے پڑھتے جا رہے ہیں انہیں آکھیا کوئی گل نہیں رکن یمانی کو لایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے پیچھے پیچھے پڑھتے جا رہے ہیں انہیں آکھیا کوئی گل نہیں جدو آیا حتیم کعبہ دے اندر پھر دیکھیا کو پڑھنے والا میرے پیچھے پیچھے پڑھتا ہے پیا یا کریم او یا کریم او یا کریم او یا کریم انہوں بڑا غصہ آیا انہیں اج پیچھا مڑ کے ویکھیا تو جو نہ سنیا جے پیچھے اج مڑ کے ویکھیا ہے ایک کون ہے جڑا میرے پیچھے پیچھے یا کریم او یا کریم او یا کریم او دا ورد کردا ہے پیا یعنی انہیں آکھیا میری نقل اتاردا ہے پیا جو میں پڑھنا وا او یہ ہوئی پڑھی آوندا ہے جدوں پیچھا مڑ کے ویکھیا ہے غصہ ٹھنڈا ہو گیا تے کہنے لگا اے میرے پیچھے پڑھوا لیا جے تو سونا نہ ہوندو پیچھے پیچھے پڑھوا لیا اگلا جملہ اور مزیدار ہے میرے پیچھے پیچھے پڑھوا لیا اگر تو سونا نہ ہوندو تیرا قد عمدہ تے پختہ تے سونا نہ ہوندا میں تیری شکایت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ جا کے کر دینی یہ میری نقلاں اتاردا ہے پر تیری ان شکایت نہیں کرنی تو سونا بڑا ہے تو اجے میرا محبوب نہیں دکھا وازم چشتی اللہ تیری قبر میں لاد رحمت تعالیٰ نزول کرے آزم صاحب رحمت اللہ علیہ کہہ گئے تو اچھے وہ میرا محبوب نہیں دکھا
سارا گلشن شیش نوارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ کر دینی سی یہ دا مطلب انہیں ویکھیا نہیں تے ویندا تے آندا جدوں کھولے ول زلفاں دے ول زلفاں دے او ول زلفاں کھڑی رحمت اللہ علیہ بھی قلم اٹھایا وہ بھی اس موقع دے فرما گئے آندے نے تو سلطان حسن دی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کر دینی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کیتا ہے کہنے لگا جی نہیں کہنے لگا نہیں میں نہیں تکیا محبوب نو نہیں ڈٹھا نہیں دیکھیا میں زیارت تو شاد کام نہیں ہو سکیا تے فرمایا کلمہ کیویں پڑھیا ہی پھر کہنے لگا علاقہ دور ہے ویکھیا نہیں پر بغیر ویکھیوں منیا ہے
منیا ہے تکیا نہیں پر من لیا ہے صحابہ کرام مسکرا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہ جا جس ویلے بہ گیا ہے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلواگر ہو گئے صحابہ بھی کول تشریف فرما ہو گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جملہ سنیا جے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیبیا جے تینوں تیرا نبی بخا دئیے دس تیرے دل دا حال کی ہوئے تیرا نبی ہن بخا دئیے تیرے دل دی کیفیت کی ہوئے گی آندہ ہے دل بڑا کردہ ہے بڑے چردیاں آسانے کتے یار نظر آوے حبیب نظر آوے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار ہو جائے بڑے چردیاں تانگانے امیدہ رکھیانے تے جے ہو جائے دیدار میں نور کی چاہیدائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ خود فرمایا خوش ہو جا جنا تیرے نرکلام پیا کرنا ہے اے تیرا نبی تے اللہ دا سچا رسول بن کے آیا جدوں نے ویکھیا سرمگی اکھاں والضحا دا چہرہ واللیل دیاں زلفاں مازاد دا کاجل حامیم دے کنڈل علم نشرہ دا سینہ ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ ویکھے کدی زلفاں تو لے کے پیران تک ویندائے کدی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویندائے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پہ تے حیران ہو گیا ہے او دے تند جوے چمبے دیاں کلیاں کی ویندائے پیا ہوتے تند جوے چمبے دیاں کلیاں گزرا مل کے ہوتے تند جوے چمبے دیاں کلیاں ہوتے تند جوے چمبے دیاں کلیاں تے ہوراں رہن ہوتے حضرت یوسف کے پیدی مٹھیاں مٹھیاں گلاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرن لگ گیا تے جدوں اپنوں بولن میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم او دے دل تے چھریاں چلن دل آوے محبوب وال دل کرے ہر شے لٹا دیاں اے موقع ہوئے تے جان قربان کر دیاں جدوں اچانک محبوب محب دے سامنے آ جائے
کوئی کیفیت کی جان سکتا ہے، یہ محب نو ہی پتا ہے۔ حبیب پھر عام نہیں، ختم نبوت دا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے دیوانہ تڑپیا نال ہی جبریل السلام آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو رب دا پیغام دین لگ پے، اے سونے چہرے والیا اینو فرما دیو تینوں زیارت تے ہو گئی ہے، خوش ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھی قیامت والے دن رب فرماندا ہے میں تیرا حساب ضرور لینا ہے، میں تیرا حساب ضرور لینا ہے۔ پیغام خدا بندی زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اپنے دیوانے دسیا، میرے محبوب نے فرمایا اللہ دا سنیڑا اے وے، اس بات واسطے تانوں روایت سنائی، اللہ دا سنیڑا اے وے کہ تیرا حساب ضرور ہونا ہے۔ رو کے کہن لگا میرا پیغام میرے رب نو دے دیو کہ جے مولا تو میرا حساب لینا ہے تے پھر میں تیرا بندہ ہاں، میں تیرا بھی حساب لینا ہے۔ اینی گل سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا روئے، داڑھی مبارک تار ہو گئی۔ جبریل علیہ السلام پھر آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیوانیا اللہ تیرا حساب تیرے عملاں دا لوے گا، تو رب دا حساب کی لینا ہے؟ انہاں کیا سونیا ایکو گل دا حساب لینا ہے، مولا میرے گناہ بہتے نے کہ تیری رحمت زیادہ جبریل علیہ السلام آ کے پیغام دین لگے، سونیا رب دا سنیڑا اے وے اینوں کہہ دیو نہ میں تیرا حساب لواں گا نہ تو میرا حساب لیں، تے یہ دے واسطے خوشخبری اے وے انہیں میری رحمت اعتبار کیتا ہے، یہ دے واسطے خوشخبری اے وے سونیا قیامت والے دن جتھے تساں جلوہ گر ہونا ہے جنت دے اندر، اوتھے نال نوکر بن کے اے بھی تواڈے نال عیسوی سال 2022 لاسٹ جمعہ جس اندر میں تسی حاضر ہوں، شروع وچ میں عرض کیتا سی گفتگو دے شروع وچ جو ساڈے کولوں ہو چکے ہے گناہاں دی صورت اندر، اسی تنہائی اندر اور اجتماع دعا وچ روئیے گڑگڑائیے کہ کریم رب تو اپنے کرم دے صدقے سانو معاف اور سانو آئندہ نیکی دی توفیق عطا فرمائے، سانو گناہوں تو بچائے، اور تیری توفیق تو بغیر نہ اسی گناہوں تو بچ سکتے ہیں، تیری توفیق تو بغیر نہ اسی نیکی کر سکتے ہیں۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے سانو نیکی دی توفیق تو آپ عطا فرمائے، سانو گناہوں دی معافی تو آپ عطا فرمائے۔ میرا جے تیسرا جمعہ سی، اس سے موضوع تے جڑا میں تربیت کر رہے ہیں، اور میرا دل ہے کہ اگلا جمعہ بھی میں اس سے رکھا، زندگی رہی تندرستی رہی، اور اس تو آگے پھر حضرت سیدنا خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، اج یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ حاضر ہونا ہے، کیونکہ جمادی الثانی دا مہینہ
آپ دی ذات والا سبحانہ صفات نہ منصوب ہے، انشاءاللہ آپ دا ذکر بھی کر کے اپنے ایمان نو تازگی دینی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔